أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يعتذرون إليكم عذر پیش کریں گے یہ تمہاری طرف اذا رجعتم الیہم جب لوٹ کر آؤ گے تم ان کی طرف قل آپ کہہ دینا لا تعتذروا نہ تم عذر پیش کرو لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہارا عذر قد نبأنا اللہ من اخبارکم تحقیق خبر دے دی ہے ہمیں اللہ نے من اخبارکم تمہاری کچھ خبروں میں سے وَسَيَرَ اللَّهُ اور آئندہ دیکھیں گے اللہ تعالی عملکم تمہارے عمل وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ثُمَّ تُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے پوشیدہ اور ظاہر ہو فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتلائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے رہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لکم تمہارے سامنے اذا انقلبتم الیہم جب تم لوٹ آؤ گے ان کی طرف لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم اعراض کرو ان سے فَعَارِضُوا عَنْهُمْ بس تم اعراض کرو ہی ان سے اِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ گندگی ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وہ ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے جزاء بما كانوا يكسبون بدلہ ہے اس کے سبب جو انہوں نے کسب کیے یحلفون لکم قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فإن ترضوا عنہم پس اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے فإن اللہ لا يرضى تو بس بے شک اللہ تعالی وہ راضی نہیں ہوں گے عن القوم الفاسقین نافرمان لوگوں سے غزوہ تبوک کے ضمن میں یہ سلسلہ گفتگو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافق کچھ بہانے بنا کر اجازت لے رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے آ کے بہانے بھی نہیں بنائے اجازت بھی نہیں لی اور ویسے ہی گھروں میں دبک گئے کہ تھوڑا انہوں نے واپس آنا ہے اور آ کے ہماری کو گرفت کرنی ہے رومی ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں یہ واپس کیسے آئیں گے تو اللہ جل شانہ اپنی طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ تھے
اللہ نے اہل ایمان کو اس غزوہ میں فتح عطا فرمائی کہ رومی باوجود کہ طاقت میں زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ ہرقل شاہ روم نے اپنے کچھ مخصوص وزراء کو بلایا اور کہا کہ تم سے راز کی بات کہنا ہے جو کسی اور تک نہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ نبی آخر الزمان ہیں، اور یہ طے ہے کہ نبی کے ساتھ جو جنگ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اور سچا جو نبی ہوتا ہے وہ حتی الوسع جنگ کی ابتدا نہیں کرتا، ہاں دفاع کی جنگ تو کرتا ہے لیکن ابتدا جنگ کا آغاز خود نہیں کرتا۔ اگر ہم جنگ نہیں کریں گے تو یہ بھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اس ذریعے سے ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن ہم نے اپنی فوج کو بھی، عوام کو بھی، کمانڈروں کو بھی مطمئن کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فوج میں کمانڈروں کو کہہ دو کہ جب تک ہمارا فریق مخالف ہم پہ حملہ آور نہ ہو ہمیں جنگ نہیں چھیڑنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے کیسے حالات بنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک کے مقام پہ پہنچ کے اپنی فوج کو اپنے ایک مقام پہ ٹھہرایا۔ مقابلے میں رومیوں کی بڑی فوج تھی، لاکھوں میں وہ تھے، صحابہ ہزاروں میں تھے اور وہ لوگ لاکھوں میں تھے۔ اب وہ بھی اپنے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور لشکر اسلام بھی اپنے مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور کئی دن اسی طرح گزر گئے، اور جب کئی دن گزر گئے تو ہرقل شاہ روم نے انہی لوگوں سے کہا کہ اب اپنے کمانڈروں کو کہو کہ چونکہ فریق مخالف ہم سے ڈر گیا ہے اور اس نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، تو اپنی فوجوں کو واپس بلا لو۔ اس طریقے سے شاہ روم نے حکمت سے جنگ سے گریز کر کے فوجیں تبوک سے واپس روم کی طرف لے گئے، اور وہ چونکہ حملہ آور تھا اور بڑا سفر طے کر کے وہ تبوک پہ آیا تھا، اور تبوک چونکہ یہ عرب کا حصہ گنا جاتا تھا، آج بھی سعودی عرب کا حصہ ہے، سعودی عرب کے جو سرحدی علاقے ہیں ان میں یہ تبوک کا علاقہ ہے، اس لیے اسی کو واپس جانا تھا، تو وہ واپس چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو لے کر تبوک سے مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ جب آپ صحیح سلامت واپس جائیں گے، جس کی ان منافقوں اور یہودیوں کو توقع نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ بس گئے تو ختم ہو گئے، اب آ کے آپ کو مطمئن تو کریں گے، عذر بہانے قسمیں کھائیں گے، یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے یہ منافق تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا، آپ انہیں کہہ دینا نہ تم عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہارا کوئی بھی عذر، اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ تحقیق خبر دے چکا ہے ہمیں اللہ تمہاری کچھ خبریں، یعنی جو تم نے شرانگیزی کی باتیں کی، فتنہ فساد پھیلانے کی جو تم نے حرکات کی ہیں، ہمیں ان کی اللہ نے خبر دے دی ہے، اس لیے ہمیں تمہارے بہانے عذر سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آئندہ دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول، یعنی اللہ اس کے بعد دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، اس کا رسول بھی تمہارے عملوں پہ نظر رکھیں گے کہ تم توبہ طائب ہوتے ہو یا انہی منافقانہ حرکتوں پہ قائم رکھتے ہو، اور آخرت میں ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے۔
غیب کہتے ہیں ما غاب عن الخلق، و جو چیزیں مخلوق سے پردہ غیب میں پوشیدہ ہوں وہ غیب کہلاتی ہے۔ اللہ کی ذات کی نسبت تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے تو سب کچھ سامنے ہے، لیکن مخلوق کی نسبت جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتے ہیں، الغیب والشہادہ، جو مخلوق کی نسبت پوشیدہ ہے، والشہادہ، اور جو مخلوق کی نسبت ظاہر ہے، اور اللہ کے سامنے سب کچھ ہی ظاہر ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ۔ تو جو سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کی جو نیتیں ارادے ان سے بھی وہ واقف ہے، تو من قریب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتوت کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قریب جب آپ پہنچ جائیں گے مدینہ تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم، جب تم پلٹ جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے اعراض کرو اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ یا ان کو کوئی سزا نہ دو۔ فاعرضوا عنہم، بہرحال تم اعراض کری دو ان سے، یعنی ان کو کوئی سزا نہ دو ان کے ان شرارتوں کی وجہ سے۔ انہم رجسن، اس لیے کہ بے شک یہ گندگی ہے، ان کے باطن میں نجاست ہے، پلیتی ہے، خبث باطن کا یہ لوگ شکار ہے۔ تو جیسے مشرکین سے اللہ نے کہا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہیں، تو مراد یہ کہ ان کے اندر باطن میں یہ شرک اور کفر کی غلاظت اور ناپاکی ہے۔ اسی طرح انہم رجسن، بے شک یہ پلید اور گندے ہیں، یعنی نفاق اور منافقت کی گندگی ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ تو دنیا میں آپ ان سے مجالست، صحبت، ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، دوستی، یہ قطن نہ لگانا، اس لیے کہ یہ دوزخی لوگ ہیں اور دوزخیوں کے ساتھ زیادہ انسیت، موانست نہیں ہونا چاہیے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ جو ان کا ٹھکانہ دوزخ بنے گا یہ اس کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کماتے رہے۔ یحلفون لکم، ان کا قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے۔ فإن ترضوا عنہم، پس اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے، فإن اللہ لا یرضى، تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوں گے، عن القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوتے ہی نہیں، اللہ کو یہ لوگ پسند ہی نہیں ہیں۔ القوم الفاسقین، جو اللہ کے حکموں کی بغاوت کرنے والے، اللہ کو یہ لوگ قطعاً اچھے نہیں لگتے، اس لیے تم جو باتیں تمہارے سامنے آ کے کریں چپ کر کے سن لو، لیکن ان کی تائید نہ کرو، اور تمہیں خوش کرنے کی کوشش کریں بھی تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے زیادہ تعلق بڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے، ان کی جو روش ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں راضی ہوتے نافرمان لوگوں سے۔